وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب قدیر کا بے پناہ فضل اور اس کا کرم و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ اس کی یاد کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل کے فیض و برکات کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رب العزت اپنے محبوبوں کے طفیل آپ سب کی اس شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس جسے آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اس شہر کی عظیم الشان شخصیت جسے آپ قطب ناگپور کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کے عرس اور مسلک اعلی حضرت کے عنوان سے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔ شہر ناگپور جو کئی حیثیت اور کئی اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے، یہ ایک قدیم شہر ہے جس میں فضل و کمال والے بھی گزرے، زہد و تقوی والے بھی یہاں گزرے، مگر اس شہر کو بزرگوں میں جس شخصیت کی بنا پر شہرت دوام حاصل ہے وہ سیدی و سندی آقائی و مولائی تاج الاولیاء قدس سرہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضور تاج الاولیاء کا یہ فیضان ہے کہ یہ شہر جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو معاً حضور تاج الاولیاء بھی لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت شخصیت کے فیضان سے بھی ہمیں اور آپ کو نوازے۔ آج جن کے عرس کی تقریب ہے، جنہیں بغدادی بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 100 سال قبل ظاہری طور پر اسی شہر میں جلوہ فرما ہوتے تھے اور آج زیر زمین ہو کر
اپنی برکتوں سے آپ سب کو نواز رہے ہیں۔ یہ احسان شناسی اور بزرگوں کے احسان کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ رب تعالی اس خدمت کا بھی آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے تقریریں سنی، نعت و منقبت کے اشعار سنے اور اپنے دل کی دنیا کو آپ نے آباد کیا۔ کچھ دیر یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں اور آپ نے پوسٹر کو جس عنوان سے رنگ دیا ہے اور اس میں جو رنگ آپ نے بھرا ہے اسی حوالے سے کچھ دیر عرض کرنے کی میں بھی جسارت کروں گا۔ مگر آئیے ایک بار اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ہستی ہے جو کر رہی ہے۔ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں، جسے ہم پروردگار کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نے ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، وہی کائنات کو چلاتا ہے۔ سمندر اسی کے حکم سے رواں دواں ہے، چاند سورج اسی کے حکم پر گردش کر رہے ہیں، ستارے اسی کے حکم سے جھلملا رہے ہیں، پیڑ پودے درخت اسی کے حکم سے اگ رہے ہیں اور اسی کی مشیت سے ان میں ہریالی پائی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی چاہت سے ہوتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، وہ غیب بھی جانتا ہے، وہ شہادت بھی جانتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ خدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مگر اس ذات کا انکار کرنے والا گروپ ایک زمانے سے دنیا میں پایا جاتا ہے، جو اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، جسے دہریہ کہا جاتا ہے، جسے بے دین کہا جاتا ہے، منکر خدا کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ ہمیشہ سے دنیا میں، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر لوگوں کے نظریات بدلے ہیں، تو غلط نظریات رکھنے والوں میں ایک گروپ پیدا ہوا ہے جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ خدا کوئی چیز ہے، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ماننا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو دل سے تسلیم کر لینا یہ سب کی سعادت کی بات نہیں ہے، یہ سعادت کسی کسی کو حصے میں ملتی ہے۔
खुदा के वजूद का इनकार करने वाले दहरिया कहलाते हैं, और खुदा के वजूद को तस्लीम करने वाले, खुदा के वजूद को मानने वाले, एक खुदा के वजूद का अकीदा रखने वाले मुअहिद कहलाते हैं। इस दुनिया में उस एक गिरोह के अलावा जितने भी इंसान पाए जाते हैं, सब किसी न किसी तरह से अपने तौर पर खुदा के वजूद को तस्लीम करते हैं। गैर मुस्लिम भी अपने अकीदे के मुताबिक ये मानते हैं कि सबका मालिक एक है, तस्लीम करते हैं सबका मालिक एक है। अगर उनके साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, कोई उनके साथ जुल्म करता है तो कहते हैं मालिक देख रहा है। गोया वो ये भी समझते हैं कि जो मालिक है उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। खुदा के वजूद का इनकार करने वाले दहरिया हैं, और खुदा को जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से मानने वाले सिर्फ साहिब ईमान हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। कोई खुदा के वजूद को तस्लीम करके भी हकीकत में उसका मुनकिर है, और कोई खुदा के वजूद को मानने का दावा करता है, मगर जिस हस्ती के जरिया खुदा की मार्फत हासिल होती है उस हस्ती का इनकार करता है। ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है खुदा ही कायनात को चलाता है, वही पूरी कायनात में तसर्रुफ करता है, उसी की चाहने से, उसी की चाहत से, उसी की मशीयत से सब होता है। दहरिया कहता है खुदा कुछ नहीं। उससे जब सवाल होता है कि ये दुनिया बनी कैसे, तो वो ग्रुप कहता है एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। जो साइंस पढ़ते हैं, कॉलेज की तालीम हासिल करते हैं, वो इस तरह की बातें सुनते रहते होंगे। धमाका हुआ और दुनिया बन गई। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, धमाके से चीज बनती नहीं है, बल्कि अगर बनी हुई चीज हो, धमाका हो, तो वो चीज बिगड़ जाती है। धमाके से चीज बनती नहीं है, बिगड़ती है। आप खुद दुनिया के हालात का मुझसे ज्यादा मुशाहदा कर रहे हैं। धमाका होता है, नक्शा बदल जाता है। धमाका होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। धमाका होता है, खूबसूरत स्टेज का नक्शा बदल जाता है। तो धमाके से चीज बनती नहीं है, धमाके से चीजें बिगड़ती हैं। बनाने वाला है एक, जिसने इस कायनात को बनाया है, उसे खुदा कहा जाता है, उसे अल्लाह कहते हैं। दहरिया कहता है खुदा कोई चीज नहीं है। बहुत पहले एक दहरिया ने चैलेंज किया था कि अगर मुसलमान अपने अकीदे में सच्चे हैं और उनका ये अकीदा है कि खुदा है और खुदा ही इस कायनात को चलाता है, तो आए वो मुझसे मुनाजरा कर लें। हर बातिल ताकत चीख चीख करके मुनाजरे की ही बात करती है। और ताज्जुब यह है कि जितने कलमा पढ़ने वाले बातिल अकायद व नजरियात रख लेते हैं, वो भी कुरान ही को सामने रखते हैं, वो भी हदीस ही को सुना करके कौम के दरमियान अपनी बातें रखते हैं। ये अजब अलमिया है। उस दहरिया ने जब चैलेंज किया, मुनाजरे की बात की, उस दौर के आलिम दीन ने, आलिम रब्बानी ने उस दहरिया के चैलेंज को कबूल कर लिया और फरमाया ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। मैं साबित करूंगा कि खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है और उसी की मशीयत और उसी के तसर्रुफ से ये कायनात चलती है। उसने कहा ठीक है, मुनाजरे की तारीख मुतय्यन कर ली जाए। मुनाजरे का वक्त मुतय्यन हो गया और उसमें शर्त रखी गई कि जो वक्त पर नहीं पहुंचेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी, उसकी हार होगी। आलिम दीन ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। मुनाजरे का वक्त आया। इत्तेफाक था कि वो दहरिया मैदान मुनाजरा में वक्त से पहले पहुंच गया। भीड़ लगी हुई है, मजमा इकट्ठा है, लोगों का इज़्दिहाम है कि आज हक और बातिल के दरमियान जंग होनी है और इसका मुशाहदा हमें अपने माथे की आंखों से करना है। भीड़ लगी हुई है। वो दहरिया मैदान मुनाजरा में पहुंचा हुआ है, मगर आलिम दीन का पता नहीं है। वक्त गुजर गया, काफी ताखीर हो गई।
اب وہ دہریہ چاروں طرف گھوم گھوم کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے غلط ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا عالم وقت پر آ جاتا، مگر یہ آیا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکست ہو گئی۔ ابھی وہ ڈینگے مار ہی رہا تھا کہ ایک عالم ربانی آتا ہوا دکھا۔ جب وہ دکھا تو مجمع میں شور مچا، مسلمانوں کا رہنما آ گیا، مسلمانوں کا قائد آ گیا، مناظر آ گیا۔ میدان میں وہ عالم دین پہنچے۔ دہریہ نے چیلنج کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی شکست مانی جائے گی۔ آپ وقت پر نہ آ سکے، آپ کی شکست ہو گئی۔ آپ کا نظریہ غلط ہے، میرا نظریہ صحیح ہے۔ عالم دین نے فرمایا کیا کوئی عذر قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس دہریہ نے کہا کہ ہاں، اگر عذر قابل قبول ہوگا تو ضرور قبول کیا جائے گا۔ عالم دین نے بڑی سنجیدگی سے ارشاد فرمایا میں جس راستے سے آ رہا تھا اتفاق سے راستے میں ایک دریا پڑ گیا، ایک ندی پڑ گئی۔ اب مجھے اسے عبور کرنا تھا، پار کرنا تھا، مگر وہاں پر مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی کشتی وہاں پر نہ دکھی، اسی میں تاخیر ہو گئی۔ کہا پھر کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور جب مجھے کچھ دکھائی نہ دیا تو پھر میں وہاں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت آیا، ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا آیا اور میرے سامنے وہ آ کر کے پانی میں ٹھہر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے پٹرے چر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں جڑنے کا کام شروع ہو گیا، وہ پٹرے ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ کشتی کی شکل بن گئے، وہ پٹرا جو ٹکڑے ٹکڑے تھا اب وہ ایک کشتی کی شکل میں بن گیا۔ اور پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو وہ پانی میں تیرنے لگی، میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کشتی چلی اور دوسری طرف وہ پہنچی۔ پھر میں اتر کر کے اس پار ہوا اور میں اب میدان مناظرہ میں حاضر ہوں۔ جو ہی عالم دین نے یہ بات کہی، اس دہریہ نے کہا مولانا لگتا ہے کہ آپ مناظرے کے خوف سے پہلے ہی معوف العقل ہو چکے ہیں، آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، شاید آپ کا ہوش ہی نہیں ہے، آپ ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ عالم دین نے فرمایا کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے آپ کی گفتگو سن کر کے ایسا ہی مجھے کہنا پڑے گا، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کسی عقل والے کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی ہوش مند کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ عالم دین نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ تو بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو کہ لکڑی ایک آئی اور اس کے پٹرے چر گئے اور پھر کشتی بن گئی، جب تک بڑھ ہی نہیں آئے گا کشتی بنے گی کیسے؟ جب تک ملاح نہیں رہے گا کشتی چلے گی کیسے؟ کشتی اس پار کیسے ہوگی؟ بغیر ملاح کے کشتی تیر کر کے اس پار آئی کیسے؟ اور پھر بغیر پڑھائی کے آئے ہوئے کشتی بنی کیسے؟ آپ تو پاگل پن کی بات کرتے ہیں۔ اس عالم دین نے گرج کر کے فرمایا سنو، دماغ میرا نہیں خراب ہے، دماغ تمہارا خراب ہے، عقل تمہاری کھو گئی ہے، ہوش تمہارے اڑ گئے ہیں۔ میں خدا کا کرم ہے کہ اپنا عقلی توازن برقرار رکھے ہوئے ہوں۔ سنو، جب بغیر بڑھئی کے کشتی بن نہیں سکتی ہے اور بغیر ملاح کے ایک کشتی دریا میں چل نہیں سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اے دہریہ سن، یہ کائنات بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے۔ جس طرح سے کشتی کو چلانے کے لیے ملاح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کی کشتی کو چلانے کے لیے ایک قادر کی ضرورت ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اے دہریہ، ہمارا دماغ نہیں خراب ہے، دماغ تمہارا خراب ہے کہ تم کہتے ہو کہ بغیر بنانے والے کے کشتی وجود میں نہیں آ سکتی ہے اور پھر بھی کہتے ہو کہ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گئی ہے۔ سنو، جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو یہ کائنات بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ مانو کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے جسے
خدا کہا جاتا ہے وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے اور وہی اس کائنات میں تصرف کر رہا ہے. ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اسی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کا ہم اعلان کرتے اور کہتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر آپ نے میری یہ بات سن لی اور سمجھ لی تو اب تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھائیے. ہم نے مانا خدا وہ ہے جس کی قدرت میں یہ کائنات ہے, خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں, خدا وہ ہے کہ جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے, آپ انصاف سے بتائیے, کیا آپ میں سے کسی نے خدا کی قدرت کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے خدا کی ہستی کو دیکھا ہے؟ آپ نے جانا کیسے کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں؟ آپ نے جانا کیسے کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے سمندر میں روانی ہے؟ آپ نے جانا کیسے کہ درخت اگ رہے ہیں تو اس کی قدرت سے؟ آپ نے یہ کیسے عقیدہ بنایا کہ خدا وہ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ خدا وہ ہے جس سے دل کے حال کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا ہے؟ وہ اندر کی بھی جانتا ہے, وہ باہر کی بھی جانتا ہے. آپ نے یہ عقیدہ بنایا کیسے؟ رفیقان محترم, یہ عید میلاد النبی جو آپ بنا رہے ہیں خوب فخر سے منائیے, اس لیے کہ ہم نے جو یہ عقیدہ رکھا خدا کی قدرت ہی سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے. ہم نے خدا کی اس قدرت کو جانا تو اپنے باپ کے ذریعہ نہیں جانا, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے ذریعہ جانا ہے. خدا نے اپنی قدرت کی جب پہچان کروانی چاہی اور خدا نے یہ چاہا کہ لوگ میری قدرت کو جانے اور پہچانے, تو اس نے اپنی قدرت کا جلوہ بنا کر کے مصطفیٰ کو اس کائنات میں پیدا کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کو اس نے یہ طاقت دی, اے میرے محبوب اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو سانچ کو دو ٹکڑے کر دینا, اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو سورج کو واپس بھلا لینا, اے میرے محبوب اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو درخت کو اشارہ کرنا, وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. اے میرے محبوب اگر کبھی ضرورت پڑے تو کلمے پڑھنے کے لیے پتھر کو بھی بولنے کی طاقت دے دینا. جب تیری طاقت کو یہ بندے دیکھیں گے تب تم اپنے آپ کو منوا کر کے کہنا کہ جب میری یہ طاقت ہے تو یقین کرو جس خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے وہ بڑی طاقت والا ہے. اگر تم میری قدرت کو تسلیم کرو گے تو میری قدرت کے ذریعہ تمہیں خدا کی قدرت کا علم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کی قدرت کو اگر جانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی قدرت کو دیکھ کر کے جانا ہے. ہم نے خدا کی طاقت کو اگر مانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کو دیکھ کر کے مانا ہے. صحابہ کرام جو پہلے کفر کی دہلیز پر کھڑے رہتے تھے, انہوں نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کو مانا اور ایک خدا کا کلمہ پڑھا, ہمیں آپ کو دیکھ کر کے نہیں مصطفیٰ کی قدرت کو دیکھ کر کے, انہوں نے دیکھا کہ نبی کی یہ طاقت ہے کہ یہ سورج کو واپس لا رہے ہیں, نبی کی یہ طاقت ہے کہ یہ چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں, نبی کی یہ طاقت ہے کہ وہ درخت کو اگر اشارہ کر دیتے ہیں تو اپنی جگہ سے چل کر ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, نبی کی یہ طاقت کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, نبی کی یہ طاقت ہے کہ پتھر بھی انہیں سلام کرتا ہے. جب مخلوق کی یہ طاقت ہے تو بلا شبہ جس خالق نے انہیں وہ طاقت دی ہے بلا شبہ وہ بڑی طاقت والا ہے. تو نبی کی قدرت کو جان کر کے ہم نے خدا کی قدرت کو جانا ہے. اس لیے اگر کوئی نبی کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہم صرف خدا کو مانتے ہیں, سمجھ جائیے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ ہم نے نبی کی قدرت کے ذریعہ ہی خدا کی قدرت کو جانا ہے, ہم نے نبی کے پاور کو دیکھ کر کے ہی خدا کی طاقت کو تسلیم کیا ہے. تو جو نبی کی طاقت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے خدا کی قدرت کی معرفت اگر حاصل کی ہے تو اس نبی کے ذریعہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عقائد اہل سنت, نعرہ تکبیر. خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے, مگر آپ نے یہ جانا کیسے, آپ کو یہ عقیدہ کیسے ملا کہ خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟
इस अकीदे को भी अगर आपने माना है तो नबी के इस इल्म को देख करके, इसलिए कि नबी की ही ये ताकत है, नबी का ही ये इल्म है कि वो अंदर का भी जानता है और बाहर का भी जानता है। इसीलिए सहाबे किराम जो पहले ईमान की दौलत नहीं रखते थे, जब नबी के इल्म गैब को देखते थे तो फौरन कलमा पढ़ लेते थे। आपको वाकया याद होगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल पाक के चचा हैं, आपको मालूम है उनके ईमान लाने का वाकया। जब जंगे बद्र में वो कुफ्फार मुशरिकीन मक्का की तरफ से इस्लाम पर अटैक और हमला करने के लिए मदीने आए हुए थे, बद्र में जंग हुई, मैदान बद्र में लड़ाई हुई और बहुत सारे कुफ्फार मुशरिकीन मौत के घाट उतारे गए, बहुत से कुफ्फार मुशरिकीन कैदी बनाए गए। उन कैदियों में हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे जो रसूल पाक के चचा थे, उनको भी कैदी बनाया गया और मदीने में लाया गया। सहाबे किराम तशरीफ फरमा है, रसूल पाक ने उनसे मशवरा चाहा, आप बताएं इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। उसके बाद में जो हुआ तफसील वाक़यात की किताबों में दर्ज है, मगर हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको इस हुक्म से और इस मशवरे से अलग रखा जाए। ये अब्बास हैं, ये मेरे चचा हैं, ये जबरदस्ती मैदान जंग में लाए गए थे, ये आने वाले नहीं थे मगर इनको जबरदस्ती लाया गया है, इनको अलग रखा जाए। इनके लिए स्पेशल मैं ये कानून बताता हूं, इनके साथ ये सलूक किया जाए। इनसे कहिए कि ये इतना माल फिदिये में दे दें, इनको आजाद कर दिया जाएगा, इनको कत्ल नहीं किया जाएगा, इनको आजाद कर दिया जाएगा। ये फिदिये में इतना माल दे दें, इनको आजादी हासिल हो जाएगी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास ने सुना और फौरन उन्होंने रसूल पाक से कहा, भतीजे तुमने मेरे ऊपर क्या लाजिम कर दिया, मैं इतना माल कहां से लेकर के आऊंगा। तुम कह रहे हो कि इतना सोना इतना माल दे दें और इनको आजाद कर दिया जाए, मक्का जाने की इन्हें इजाजत दे दी जाए। मेरे पास इतना माल कहां है कि मैं अपने फिदिये के तौर पर तुम्हें दूं। मैं तो इतना माल रखता ही नहीं हूं। जो ही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान आप क्या बात कह रहे हैं। आप ये तो बताइए कि जब मक्के से चले थे मदीने पर हमला करने के लिए, आप जब कुफारे मक्का के साथ चलने का इरादा करके घर से निकल रहे थे, तो बताइए आपने डब्बे में बंद करके चची जान को क्या दिया था, आपने क्या दिया था चची जान को। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना सुनते हैं, सुनने के बाद उनके दिल की दुनिया बदल जाती है। आपने ये वाक़या सुना होगा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के से चलने लगे तो अपनी अहलिया मोहतरमा रसूल पाक की चची जान को सोने के कुछ टुकड़े दे करके वहां से चले थे और फरमाया था कि देखो अगर मैं जंग में काम आ गया तो ये सोना तुम्हारे काम आएगा, और अगर मैं वापस आया तो फिर इससे जिंदगी गुजारने के लिए तिजारत का काम किया जाएगा, तिजारत की जाएगी, इससे बिजनेस की जाएगी, इससे माल इकट्ठा किया जाएगा। ये सोना जो घर में वो दे करके आए थे हजरत अब्बास और उनकी अहलिया रसूल पाक की चची के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। और ये वाकया मक्के में पेश आया। रसूल पाक ने जो ही हजरत अब्बास से फरमाया, चचा जान जब आप चल रहे थे मक्के से तो चची को वो बंद डिब्बे में क्या दे करके आए थे। इतना सुनना था कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन कलमे तैयबा पढ़ करके दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं और फरमाते हैं, ए भतीजे मोहम्मद, मैं जब मक्के से चला था घर में मैंने अपनी बीवी को जो सोना रखने के लिए दिया था, मेरे और उसके अलावा कोई नहीं जानता था। तू मदीने में बैठ करके अगर मक्के की हालत को जान सकता है तो बिलाशुबह तू आम इंसान नहीं है, खुदा का नबी है। मैं तस्लीम करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे तैयबा पढ़ करके वो साहिब ईमान हो जाते हैं। नबी के इल्मे गैब को देख करके खुदा को मान लिया।
मगर कितने अफसोस की बात है कि आज लोग कलमा पढ़ते हैं और नबी के इल्म गैब का इनकार करके बेदीन हो जा रहे हैं। कुफ्फारे मक्का नबी के इल्म गैब को देखते थे और अपनी आंखों से मुशाहदा करते थे तो वो कहते थे कि ये आम इंसान नहीं है, बेशक ये खुदा का बरगुज़ीदा बंदा है, ये खुदा की तरफ से नबी बन करके आया है। मैं इसका ऐलान करता हूं, मैं इसकी शहादत देता हूं। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और फिर भी कहते हैं नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी ये नहीं जानते थे, नबी वो नहीं जानते थे। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, अकाइदे अहले सुन्नत। हमने खुदा की कुदरत को अगर माना है तो नबी की कुदरत को देख करके, हमने अगर खुदा के इल्म को तस्लीम किया है तो नबी के इल्म को तस्लीम करके। लेकिन ये भी अपनी जगह पर मुसल्लम है कि 1400 साल के बाद आने वाले लोगों ने नबी को अपने माथे की आंखों से तो देखा नहीं, नबी की कुदरत को अपने माथे की आंखों से तो देखा नहीं। फिर ये कैसे तस्लीम कर लें कि नबी वाकई कुदरत रखते हैं, नबी वाकई इल्म गैब रखते हैं। तो रब्बे कदीर ने करम फरमाया और एक सिलसिला उसने कायम फरमा दिया कि कयामत तक ऐसी हस्तियां पैदा होती रहेंगी कि जो नबी की कुदरत का जलवा दिखाती रहेंगी, ऐसी हस्तियां दुनिया में आती रहेंगी कि जो नबी के इल्म गैब का जलवा दिखाती रहेंगी। इसलिए सहाबा जिन्होंने खुदा की कुदरत को तस्लीम किया नबी की कुदरत को देख करके, अब बाद में आने वाले लोग नबी को कैसे मानेंगे, नबी की कुदरत को कैसे तस्लीम करेंगे, नबी के इल्म गैब को कैसे तस्लीम करेंगे। ये निजाम कायनात बन गया कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो नबी को मानो और नबी तक पहुंचना है तो औलिया को तस्लीम करो। इसलिए कि ये औलिया वो है जिनकी कुदरत को देख करके तुम्हें यकीन होगा कि जब अल्लाह के वलियों की ये ताकत है तो बिलाशुबहा अल्लाह के नबियों की ताकत इनसे कहीं ज्यादा होगी। अब अगर नबी की कुदरत को पहचानना है तो गौसे आजम की कुदरत को देख लो, नबी की कुदरत को अगर जानना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत को देख लो, नबी की कुदरत को अगर तुम्हें मानना है तो ताजुल औलिया की ताकत और कुदरत को देख लो। नबी मोजज़ा दिखाता है खुदा की पहचान बनकर, वली करामत दिखाता है नबी की पहचान बनकर। ये सिलसिला है, ये सिलसिला है। अगर इस सिलसिले को कोई काट दे तो वो खुद ही ईमान से कट जाएगा, वो खुद ही ईमान से कट जाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया अन्नुबुव्वतु अलविलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा वन्नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिया। विलायत क्या है, वली क्या चीज है? अलविलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वत, वलायत ये जलवे नबूवत है, वलायत ये जलवे नबूवत है। वह नबूवत तो ज़िल्लुल उलूहियत, और नबूवत क्या है? ये जलवे उलूहियत है। गोया अगर वली को आप तस्लीम कर रहे हैं तो अब दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि वली की कुदरत को मानना ये नबी की कुदरत को तस्लीम करना है, और नबी की कुदरत को मानना ये खुदा की कुदरत को तस्लीम करना है। ये वो सिलसिला है कि जो इस सिलसिले पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह वो भटक नहीं सकता है। इमाम अहमद रजा ने इसीलिए फरमाया या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। इसलिए रफीकान मोहतरम, मिलाद और जलसा, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, ये जो कुछ भी है, इदारे, मसाजिद, मदारिस, मिंबर व मेहराब, ये सब खुदा की पहचान के लिए है, खुदा की मार्फत के लिए है। आला हजरत फरमाते हैं या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, सबका मुंतहा खुदा की जात। आप सूफियों के शहर में हैं, कुतुबे नागपुर का ये उर्स है। आप जानते हैं बुजुर्गों की महफिल में क्या सिखाया जाता है?
رکھتا ہے. لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، خدا کے علاوہ کائنات میں کچھ موجود نہیں ہے. یہ جو آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو خدا تک نہ پہنچے وہ کبھی بھی نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی پہچان آپ کو ملے تو جس نبی کے ذریعہ خدا کو پہچانا اس نبی کو تسلیم کیجئے. اور اگر آپ نبی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جن ولیوں کے ذریعہ نبی ملے ہیں ان ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنی محبتوں کا خراج پیش کیجئے. جو لوگ کہتے ہیں خدا کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا. کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آدمی کسی کو اپنا محبوب بنائے اور اس کے مکان کی توہین کرے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آدمی کسی کو محبوب بنائے اور اس کے کپڑوں سے اسے انسیت نہ ہو؟ ایک مثال سے میں سمجھاؤں. آپ میں سے ایک شخص نے کہا میرے محلے کی جو مسجد ہے مجھے اس مسجد سے بہت لگاؤ ہے، مجھے اس مسجد سے بہت انسیت ہے، بہت پیار ہے، میرا دل اس مسجد سے لگا رہتا ہے. اب وہ مسجد میں گیا، دیکھا کہ مسجد کی ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، مگر وہ نظریں چرا کر آنکھیں بند کر کے مسجد کے اندر چلا گیا. امام صاحب نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے مسجد سے بڑا پیار ہے، مجھے مسجد سے بہت لگاؤ ہے، ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے آپ نے بند نہیں کیا، یہ کون سا لگاؤ ہے؟ اب وہ آدمی جواب دے رہا ہے مولانا میں نے کہا تھا مجھے مسجد سے لگاؤ ہے، ٹوٹی مسجد تھوڑی ہے، اس سے میرا لگاؤ کیا؟ ٹوٹی الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے. بتائیے اس کا یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے. لیکن اگر فقہی اعتبار سے بحث کی جائے تو آپ کو تو ماننا پڑے گا کہ مسجد اس ٹوٹی کا نام نہیں ہے، ٹوٹی مسجد کا نام نہیں ہے. مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیا، وقف کر لیا. ٹوٹی یہ مسجد نہیں ہے. اس کا جواب صحیح ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جواب نہیں مانا جائے گا. آدمی نے دعویٰ کیا کہ مجھے اس مسجد سے پیار ہے، میرا اس مسجد سے لگاؤ ہے. مسجد میں گیا، بارش ہونے لگی، دیکھا کہ چٹائی بھیگ رہی ہے، آنکھ چرا کر کے اندر چلا گیا، چٹائی بھیگتی رہی. کسی نے کہا آپ تو کہتے ہو مجھے مسجد سے بہت لگاؤ ہے، چٹائی بھیگ رہی ہے، آپ اسے اٹھا کر کے رکھنے کے روادار نہیں ہو رہے ہیں. اس نے جواب دیا جناب سنیے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے مجھے مسجد سے پیار ہے، چٹائی کا نام مسجد تھوڑی ہے. میں نے کب یہ کہا کہ مجھے چٹائی سے پیار ہے؟ میں نے تو مسجد سے پیار کا دعویٰ کیا ہے، چٹائی مسجد نہیں ہے. بتائیے اس کا یہ جواب صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہوگا. حالانکہ کسی نہ کسی اعتبار سے تو جواب صحیح ہو ہی سکتا ہے، اس لیے کہ چٹائی مسجد نہیں ہے. بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن آپ اس کا یہ جواب نہیں تسلیم کریں گے. کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی کو مسجد سے انسیت ہوگی، مسجد سے پیار ہوگا، مسجد سے لگاؤ ہوگا تو جس چیز کو مسجد سے تعلق ہوگا اور جو چیزیں مسجد کی ہوگی بلا شبہ ان سے بھی اس کو لگاؤ ہوگا، اس سے بھی اس کا تعلق ہوگا. چٹائی اگرچہ مسجد نہیں ہے مگر مسجد کی چٹائی ہے. ٹوٹی اگرچہ مسجد نہیں ہے مگر وہ ٹوٹی مسجد کی ہے. تو اگر کسی کو مسجد سے محبت ہے تو اسے چٹائی سے بھی تعلق رہے گا، اسے اس ٹوٹی سے بھی تعلق رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ذات سے کسی کو محبت ہے تو اس ذات کا جس سے تعلق ہے ان سب سے اسے محبت کرنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے مگر اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو اگر آپ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو اب اس محبوبیت کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا نے جسے محبوب بنایا ہے، خدا نے جسے مقصود بنایا ہے اسے بھی تسلیم کیا جائے.
ہم رسول پاک پر اپنی جان اس لیے قربان کرتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، ہم غوث پاک کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، خواجہ غریب نواز کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، تاج الاولیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، قطب ناگپور کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں۔ تو لا محبوب الا اللہ، خدا کے علاوہ اب جو خدا کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی، اور جو خدا کا محبوب نہیں وہ ہمارا بھی محبوب۔ خدا کا محبوب بن کیسے سکتا آدمی؟ نافرمانی کر کے، شرارت کر کے، گستاخی کر کے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر محبوبیت کا درجہ کسی کو مل نہیں سکتا ہے۔ جب تک آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، متقی ہونا تو دور کی بات ہے۔ تقویٰ کی سب سے پہلی منزل ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، اگر ایمان نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کوئی بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ تبرعی ہو، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ چکرالوی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، ولی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ولایت کی سب سے پہلی منزل ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ولایت کا ایمان کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے تقویٰ کی سب سے پہلی منزل ایمان والا ہونا ہے۔ کوئی بد مذہب ولی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان قابل ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی رافضی ہے اور کئی بزرگ ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تبرعی ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی وہابی دیوبندی کہتا ہے تو لاکھ لوگ اس کی ولایت کا ڈنکا پیٹتے رہیں مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت کی سب سے پہلی منزل صاحب ایمان ہونا ہے۔ اور میں نے تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کا یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو ایک بھی سنت چھوڑے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج یہاں جس کو دیکھو کہہ دیتے تھے یہ زندہ ولی ہے، ان کو دیکھ لیجئے، یہ زندہ ولی ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ لوگ جس کو چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قطب زمانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی جن کا نام سید الطائفہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ایک سنت کا بھی تاریخ ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر درجہ ولایت کسی کو ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی پیروی کرنے کے بعد ملے گا۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قطب دنیا، قطب عالم یا جو بھی کہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا استہزاء کرے، تو یاد رکھیے گا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا محبوب بنتا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا تھا لا معبودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ ہم نے اسے محبوب بنایا، اس محبوب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جسے جسے محبوب بنایا ان سب سے ہم محبت کریں۔ اب آئیے، اگر آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی تو اب تیسرا قدم آگے بڑھائیے، یقین سے آپ بتائیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بتائیے گا، بریلی کے امام احمد رضا نے آپ کو کیا دیا ہے، امام احمد رضا نے آپ کو کون سی تعلیم دی ہے۔ اسی ہندوستان میں جب ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس نے نبی سے آپ کا رشتہ توڑنے کی تحریک چلانی شروع کی اور انگریزوں کی طاقت و قوت کے بلبوتے اس نے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی تحریک چلائی اور نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے تقویۃ الایمان لکھ کر کے قوم میں پھیلانے کا کام انجام دیا، اور یہ لکھا جانے لگا کہ نبی کی بس اتنی ہی تعظیم کرو جتنی کی بڑے بھائی کی کرتے ہو، نبی تو وہ تمہارے گاؤں کے بڑے، تمہارے گاؤں کے چودھری کی طرح سے ہے۔ جب یہ بات اس طبقے نے کہی کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، بتاؤ ایسے موقع پر تمہارے
تمہارے دل میں نبی کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کس نے کہا تھا ارے ظالم تو نبی کو گاؤں کے چودھری کی طرح کہتا ہے؟ سن اللہ کی زرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب وہ طبقہ کہہ رہا تھا نبی سے کچھ مت مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، نبی سے کیا مانگتے ہو؟ اب تو ان کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا، وہ زمین کے نیچے چلے گئے، اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ بتاؤ ایسے موقع پر کس نے چیلنج کر کے کہا تھا کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مولویوں نے کہا کہ نہیں سمجھا آپ نے، دین ایمان کی تعلیم حضور دیتے ہیں، بقیہ اور کچھ نہیں دیتے ہیں، لیکن امام احمد رضا نے سب کو سنایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہی عقیدہ صحابہ کو رسول پاک نے سکھایا تھا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ بجلی ہے رضی اللہ تعالی عنہما نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو وہ قرض چکا کر کے نہیں گئے، قرض ادا کر کے نہیں گئے۔ یا رسول اللہ انہوں نے وراثت میں میرے لیے ایک باغ چھوڑا، ایک چھوٹا سا باغ ہے کھجوروں کا، اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں ہیں کہ جن سے میں لوگوں کا قرض ادا کر سکوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرض کھاؤ تم ادا کروں میں، میرے پاس کیا ہے کہ میں تمہیں دوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے جاؤ جب تمہاری کھجوریں پک جائیں تب آنا۔ صحابی رسول حضرت جابر کھجوریں پکنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کھجوریں توڑ کر کے ایک جگہ رکھ دو۔ حضرت جابر اپنے باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں کو توڑا اور ایک جگہ ڈھیر لگا دی، اس کو ایک جگہ کر دیا۔ پھر نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھجوریں توڑ کر کے ڈھیر لگا دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے باغ میں۔ جب رسول پاک باغ میں جاتے تھے تو جانے کا منظر کیا ہوتا تھا؟ امام احمد رضا نے کتنے سلیقے سے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کی ہے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ گویا مصطفیٰ اگر باغ میں جاتے تھے، باغ میں اگر خزاں کا موسم ہوتا مصطفیٰ جاتے تو بہار آ جایا کرتی تھی۔ رسول پاک باغ میں تشریف لے گئے اور کھجور کی ڈھیری کی طرف چکر لگایا، چاروں طرف چکر لگایا اور کھجور کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا جابر اب جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرض دیا ہے وہ آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک نے جب ارشاد فرمایا تو میں بے دھڑک مدینے میں اعلان کرنے لگا جس نے میرے باپ کو قرض دیا ہے آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی اور اس کے بعد میں قرض وصولنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور میرے باغ سے کھجوریں بھر بھر کر کے اپنے بورے میں لے کے جاتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اندر نہیں گیا، اعلان کرنے کے بعد کھجور کے باہر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے تماشا دیکھنا شروع کر دیا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کھجور لے کے جا رہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں کھجور لے کے جا رہے۔ فرماتے ہیں آنے جانے والوں کا ایک طویل سلسلہ قائم تھا، لوگ آتے تھے کوئی ایک بورا، کوئی دو بورا، کوئی چار بورا بھر بھر کر کے کھجوریں لے کر کے چلے جاتے تھے۔ میں سوچتا تھا یا اللہ میرے والد نے کتنے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، لوگ آتے رہے اور اپنا قرض وصول کر کے جاتے رہے۔ فرماتے ہیں جب آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو میں نے دل میں سوچا چلوں دیکھوں ایک آدھ کھجور نمونے کے لیے بچی ہے یا ساری کھجوریں صاف ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں باغ کے اندر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر جس طرح تشریف فرما تھے اور اس وقت جتنی کھجوریں تھیں وہ ساری کھجوریں ویسے ہی بچی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے میرے باپ کو قرض دیا تھا سب نے اپنا قرض بھی وصول لیا ہے، ساری کھجوریں بھی بچی ہیں اور قرض بھی سب کا پورا ہو گیا۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت مصطفیٰ کلام اعلی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. انہوں نے 2 چند شادیاں کر رکھی تھی. ان کی بیویوں نے آپس میں ایک روز گفتگو شروع کی. ایک نے دوسری سے کہا بتاؤ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو. اس نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے تیسری سے پوچھا کون سی خوشبو لگاتی ہو. کہا کیا بات ہے. کہا میں اپنے شوہر کی باری پر بہت شاندار خوشبو لگا کر کے ان کے کمرے میں جاتی ہوں، لیکن جو ہی پہنچتی ہوں تو میری خوشبو بیکار نظر آتی ہے، میری خوشبو ہیچ ہو جاتی ہے. خدا جانے کس مارکیٹ سے وہ خوشبو لے کر کے آتے ہیں، ان کے جسم پر خدا جانے کون سی خوشبو رہتی ہے کہ ہماری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے. دوسری نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے. تیسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. کہا چل کر کے پوچھ ہی لیا جائے کہ وہ کس مارکیٹ سے کھجورے لے کر کے آتے، خوشبو لے کر کے آتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اب بیویاں اپنے شوہر نامدار کے پاس پہنچتی ہیں. اکٹھا پہنچی. شوہر نامدار نے دیکھا. کہا کیا معاملہ ہے. کہا ایک سوال لے کر کے آئی ہیں. کہا کیا سوال ہے. کہا یہ سوال ہے. کہا اچھا یہی جاننا چاہتی ہو کہ میں کس مارکیٹ سے خوشبو لے کر کے آتا ہوں. کہا ہاں ہم تینوں اپنی اپنی باری پر بہت شاندار پرفیوم اور خوشبو لگا کر آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آپ کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ہماری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے. آپ کون سی خوشبو لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم نے چاہا کہ معلوم کریں کس مارکیٹ سے آپ، مدینہ طیبہ کی کس دکان سے آپ خوشبو لے کر کے آتے ہیں اور لگاتے ہیں. شوہر نامدار نے کہا بیٹھ جاؤ. بیویاں بیٹھ گئیں اور فرماتے ہیں کہ سنو میں کسی دکان سے خوشبو لے کر کے نہیں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا. گرمی کی وجہ سے میرے جسم میں بہت ساری پھنسیاں نکل آئیں، پھوڑے چھوٹے چھوٹے نکل آئے. میں نے علاج کیا مگر وہ پھنسیاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. میں مجبور ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جسم کے اندر پھڑیاں ہیں، پھنسیاں ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. دوا میں نے کی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں جاؤ اس کا علاج کرو، میں کیا کر سکتا ہوں جاؤ اس کی کوئی دوا کرو. وہ صحابی تھے، وہ کوئی بدعقیدہ وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے یہ وہی در ہے جہاں سے ایمان بھی ملے گا، یہی وہ در ہے جہاں سے جان کی سلامتی بھی ملے گی. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مدینہ شریف کے ہیں یہ مکہ شریف کے ہیں. مکہ شریف اور مدینہ شریف کے رہنے کی فضیلت اپنی جگہ پر، مگر مجھے آپ بتائیے ابو لہب بھی تو مکے کا تھا، ابو جہل بھی تو مکے کا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تو مکے کے تھے، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مدینے کا تھا. مگر نہ اس کا مکے کا ہونا کام آیا، نہ اس کا مدینے کا ہونا کام آیا، نہ اس کا اس عظیم خاندان سے ہونا کام آیا، نہ اس کا وہاں کا سردار ہونا کام آیا، نہ اس کا گاؤں کا سردار مکے کا سردار ہونا کام آیا، نہ وہاں عبداللہ ابن ابی کا مدینے کا سردار ہونا کام آیا. اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکے کے تھے نہ مدینے کے تھے، نہ قرشی تھے نہ ہاشمی تھے نہ علوی تھے نہ سادات تھے. وہ رسول پاک کے سچے وفادار تھے. تو 1400 سال ہو گئے میرے بلال کا دنیا میں کوئی جواب نہیں بن سکا. اسی لیے شیر بے شیر سنت کہا کرتے تھے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ابو جہل نبی کی بارگاہ میں مقام نہیں حاصل کر سکا تو خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابی نے ارشاد فرمایا میں نے رسول پاک سے جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ میری جسم کی پھڑیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، میرے جسم میں پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں. رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جاؤ اس کا علاج کرو، جاؤ کوئی مرہم لگاؤ. نہیں، نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا. صحابی فرماتے اپنی اہلیہ سے کہ میں رسول پاک سے میں نے جب یہ بات عرض کی آقا نے فرمایا اور میرے قریب آ جاؤ. رسول پاک نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پیٹھ سے کپڑا ہٹا دو. میں نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور میری پیٹھ
میں جو پھنسیاں تھی رسول پاک نے اسے ملاحظہ فرمایا اور اپنا دست مبارک ایسی ہی میری پیٹھ پر پھیرا۔ اتنا کرنا تھا، جتنی پھنسیاں تھیں وہ ساری پھنسیاں فوراً ختم ہو گئیں، اور اسی وقت سے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے تمہاری خوشبو کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا کی بارگاہ میں آپ کا کوئی درجہ ہو جائے، تو پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیجئے، خدا اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو لوگ نبی کریم کی مخالفت کرنے کے باوجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب تقوی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک حنبلی عالم ہیں، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار حضرت امام عقیل حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، لوگوں کو سبق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جامع مسجد کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ، جامع مسجد کے اندر لوگوں کا ازدحام، جامع مسجد کے اندر پلک پلک کر کے لوگوں کا رونا، بلکہ وہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں لوگوں کا گریہ اور زاری کرنا، میدان عرفات میں لوگوں کا چیخ چیخ کر کے رونا، اسے مت دیکھ، اس پر متاثر مت ہو، اس کو دیکھ کر کے تم مرعوب مت ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ اس کا رسول پاک کے دشمنوں سے رشتہ کیسا ہے، رسول پاک کے دشمنوں سے اس کا رشتہ کیسا ہے۔ اگر یہ جامع مسجد میں چیخنے والا، میدان عرفات میں رونے والا، گڑ گڑانے والا نبی کے دشمنوں سے رشتہ اچھا رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا رونا مکر و فریب ہے۔ جامع مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کرنا مکر و فریب ہے، بلکہ میدان عرفات میں چیخ چیخ کر کے رونا یہ بھی مکر و فریب ہے، اس لیے کہ اگر واقعی یہ اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا تو خدا کے دشمنوں سے کبھی یہ دوستی نہیں کرتا۔ اگر یہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے تو چاہے میدان عرفات میں روئے، چاہے خانہ کعبہ میں روئے، چاہے مسجد نبوی میں روئے، چاہے اپنے گھر میں روئے، چاہے آپ کے گاؤں کی مسجد میں روئے، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ رفیقان محترم، یہ موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس تاریخ آنے والی ہے جس میں کائنات کا دولہا اس زمین پر جلوہ گر ہوا، اور جس کے لیے دنیا سجائی گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ رفیقان محترم، میں نے آپ سے یہ عرض کی، خدا کی معرفت کا ذریعہ رسول پاک ہے، اور رسول پاک کی معرفت کا ذریعہ اولیاء کرام۔ خدا تک پہنچنا ہے تو نبی کا وسیلہ چاہیے، اور نبی تک پہنچنا ہے تو اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی ضروری ہے۔ بزرگوں کا ارشاد میں نے سنایا، الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ ولایت یہ پرتو نبوت ہے اور نبوت جلوہ الوہیت ہے۔ جب تک اولیاء کرام کی عقیدت و محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے نظریات رکھنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بچپن سے پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور اب تک ہزاروں کتابیں مطالعے میں آ چکی ہیں۔ میں آج بھی الحمدللہ 11-12 بجے تک مطالعہ کرنے کے بعد ہی بستر پہ جاتا ہوں جب دارالعلوم میں رہتا ہوں، اور بہت ساری کتابیں اختلافی موضوع پر رافضیت کے حوالے سے، غیر مقلدیت کے حوالے سے، وہابیت و دیوبندیت اور قادیانیت کے حوالے سے مطالعہ کی۔
بہت ساری کتابیں آزاد خیالوں کی بھی میں نے پڑھی، ہر ایک کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، حضرت سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو اس وقت الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک عظیم قلعہ جانا جاتا ہے، تقریباً 45,000 کتابیں وہاں کی لائبریری میں موجود ہے۔ جس موضوع پہ آپ ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کتابیں پڑھی اور جو باطل فرقوں کے عقائد و نظریات کو میں نے پڑھا، کتابوں کی روشنی میں جو کچھ بھی میں نے سمجھا، علماء کے بیانات اور ان کے ارشادات، کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی میری سمجھ میں آیا، جتنا بھی میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، احادیث طیبہ پڑھی، بزرگوں کے اقوال پڑھے اور پڑھائے، میں نے آج نہیں بلکہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہی سے خدا کا شکر ہے کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آج اگر فتنوں کے ہجوم میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس حفاظتی قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے وہابیت کو پڑھا ہے، نجدیت کو پڑھا ہے، قادیانیت کو پڑھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 7 تاریخ کو جب مملکت پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں جب بحث چل رہی تھی تو ایک قادیانی نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اگر ختم نبوت کے انکار کی بنیاد پر ہم کافر ہیں تو بتائیے مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہی بات لکھی ہے۔ پارلیمنٹ میں قادیانیوں نے اپنے دفاع میں قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کو پیش کیا تھا، سارے ان کے حمایتی خاموش تھے، ان کی زبان پہ تالا لگ گیا تھا کہ قادیانیوں کا جواب کیسے دیا جائے، لیکن جس نے ڈٹ کر کے میدان میں آ کر مقابلہ کیا وہ کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی کے شہزادے تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا سنو، ہم کسی شخصیت کو بعد میں مانتے ہیں، رسول پاک کی شریعت کو پہلے مانتے ہیں، چاہے کوئی بریلی کا عالم ہو، چاہے کوئی دیوبند کا عالم ہو، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتد اور بے دین ہے۔ اس کا جواب اگر کسی نے دیا تھا تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے نے دیا تھا، اور اس وقت تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ انجام دینے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا کہ جس کے دل و دماغ میں امام احمد رضا کی پاکیزہ تعلیم نے پیوست کر۔ اس لیے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد میدان آپ کو نظر آئے گا تو وہی ہوگا جو امام احمد رضا کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کر رہا ہوگا۔ تفصیل سے میں بتاتا لیکن وقت نہیں ہے، میں ایک ایک بات بتا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ بتائیے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس کے جھوٹ کے پردے کو چاک کرنا ہے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا وند قدوس ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بھی ایک عیب ہے، اس سے پاک ہے، اور باطل عقیدوں کی دلیلوں کو باطل کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، معاف کیجئے گا میں حضرت کی دعاؤں کے سہارے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، رسالہ یک روزہ اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ خدا قادر علی الکذب ہے، جھوٹ پر اسے قدرت ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، محمود دربھنگی نے، مرتضیٰ دربھنگی نے اپنی کتاب میں لکھا جوہد المقل کے اندر کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد یوسف تاولی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان سارے جھوٹوں کے پردے کو چاک کرنے کے لیے اگر کہا جائے اہل سنت آؤ میدان میں اور دلیلیں لے کر کے آؤ، خدا کی قسم
ہم امام احمد رضا کے دامن میں پناہ لیے بغیر کہیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس نے سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح لکھ کر کے وہابیت کے اس نظریے پر جو کیل ٹھوکی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان باطل نظریات کا خلا قبا کرے تو امام احمد رضا کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ۔ اگر کوئی باطل کہے نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور آپ کو حوالوں کی ضرورت پڑے تو آپ کو امام احمد رضا کی کتاب الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علم الغیب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، خالص الاعتقاد کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہیں نہیں ہم ان کی کتاب نہیں پڑھیں گے، مناظرہ ہم کریں گے، تو علم غیب مصطفیٰ پر مناظرے کا ہنر سیکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے شاگرد شیر پیش اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر کے مناظرے ادری کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو صحیح ڈھنگ سے آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا کی کتابیں کھلی ہوئی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ وہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ۔ بے شک بے شک، سبحان۔ جو لوگ، اب میں کیا بتاؤں، میری عادت نہیں ہے کہ میں ان مسائل میں لوگوں کو کچھ دیر الجھائے رہوں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ جس امام احمد رضا نے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائی، جس نے 1000 کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا، جس وقت الٹرا ساؤنڈ مشین نکلی اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اسی دور میں یہ مشین کہیں آ چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کسی نے سوال بھیجا اور سوال قرآن کریم پر اعتراض کی شکل میں تھا۔ سوال بھیجنے والے نے سوال بھیجا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، قرآن میں ہے، لیکن حضرت ایک مشین نکلی ہوئی ہے جس کے ذریعہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر حضور اس وقت ایک مشین نکلی ہوئی ہے، اس مشین کے ذریعہ بتا دیا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن پر چیلنج ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ اس مشین کے ذریعہ ڈاکٹر بھی جان لے رہا ہے۔ بتاؤ اس کا جواب کس نے دیا؟ معذرت کے ساتھ کس خانقاہ سے اس کا جواب آیا؟ کس درسگاہ سے اس کا جواب آیا؟ کس شیخ کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس عالم کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس مرشد کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس پیر کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس خطیب کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس وائس کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ جو لوگ امام احمد رضا پر پھونکنے کا کام کرتے ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اٹھائیے کتابیں، لائیے اس موضوع پر کوئی کتاب، اگر کسی خانقاہ نے اس کا جواب لکھا ہو، کسی درسگاہ نے اس کا جواب دیا ہو، کسی شیخ نے اس کا جواب دیا ہو، اس کا جواب السمسام کی شکل میں اگر کسی نے دیا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا نے دیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ نے کتاب السمسام کے نام سے لکھی، سنیا کہ نہیں نام آپ نے اس کتاب کا؟ سنا ہے نام آپ نے؟ چند علماء ہو سکتا پڑھتے پڑھاتے ہوں تو نام اس کا سن لیں۔ جو لوگ دکانوں پہ بیٹھ کر کے پھونکتے ہیں شاید انہیں کتاب کا نام بھی پڑھنے کا شعور نہ ہو، وہ صحیح ڈھنگ سے کتاب کا نام بھی نہ پڑھ سکے۔ یہ اعتراض اس وقت ہوا جب یہ مشین رائج ہوئی، ایجاد ہوئی، اعلیٰ حضرت نے علم کا دریا بہا دیا اور ایسا شاندار جواب دیا کہ آج تک پھر کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکا۔ جس مشکل گتھی کو امام احمد رضا نے سلجھایا ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، چمک چمک کر کے دلیلیں دے رہے ہوں، بڑھ بڑھ کر کے اپنی حقانیت کو ثابت کر رہے ہوں، مجھے کہنا پڑتا ہے تیرا کھائیں تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے،
کھا کر کے غرایا نہیں جاتا ہے، کھا کے گنگنایا جاتا ہے۔ جو لوگ کھا کے غراتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں تو غراتے نہیں ہیں بلکہ گنگناتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان و پاک میں علم کی جو بساط بچھی ہوئی ہے، جہاں جہاں درسگاہیں ہیں، جہاں جہاں علماء پائے جاتے ہیں، واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ آپ کو امام احمد رضا کا علمی فیضان ہر جگہ نظر آئے گا۔ ہندوستان کے بارے میں میرے مرشد اجازت حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا استاذ کی خدمت کرنے کا صلہ دیکھیے۔ میں نے کہا کیا ہوا حضرت؟ فرماتے کہ جب اجمیر معلیٰ میں حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان پڑھاتے تھے تو اس جگہ پر حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کے ہم سبق حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور صدر الشریعہ پڑھا کر کے درسگاہ سے باہر نکلتے تو آپ کے جوتے کو سیدھی کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے یہ دونوں حضرات دوڑتے، اور کبھی کبھی دونوں میں چھینا جھپٹی ہو جاتی کہ کون جوتا پہلے صحیح کرے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کئی بار ایسا دیکھا تو آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ایک تم سیدھی کرو، ایک تم سیدھی کرو۔ اب آگے فقیہ ملت فرماتے کہ مولانا دیکھیے دونوں نے صدر الشریعہ کی جوتی سیدھی کی تو اس کی برکت کیا ملی کہ ایک ہندوستان میں حافظ ملت بن کر کے چمک رہے ہیں اور ایک فلاں جگہ پر محدث اعظم بن کر کے چمک رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں جتنی درسگاہیں ہیں، واسطہ در واسطہ ہر جگہ آپ کو حضور حافظ ملت کا علمی فیضان نظر آئے گا۔ حضور حافظ ملت صدر الشریعہ کے شاگرد، صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے وادی رضا کی کوئی ہے ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ علم کی جو آپ کہما کہمی دیکھ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس امام احمد رضا کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیجئے اور اسی کو صحیح سمجھیے جس نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمہ حق کے لیے گزار دی، اور چلتے چلتے اس نے دنیا کو پیغام دیا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چوروں کی ہاں ایک بھی عقیدہ جو امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، ایک بھی عقیدہ مذہب اہل سنت کے اگر خلاف ہو تو اسی شہر میں آپ جو سزا دینا چاہیں اس فقیر کو دے سکتے ہیں۔ ایک بھی عقیدہ امام احمد رضا نے جو ہم تک پہنچایا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کی تعلیمات مذہب حق اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمان ہے، اور یہی دین حق ہے، یہی دین حق ہے۔ میں نہیں، بہت پہلے کسی نے کہا تھا، مگر شومی قسمت کی وہ خود ہی ادھر ہو گیا۔ اس نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرتی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا، مگر اللہ کی شان خود ہی ادھر سے ادھر ہو گیا۔ انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ اللہ کے محبوبوں سے ٹکرایا نہیں جاتا ہے، اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں سلنڈر ہو کر کے جایا جاتا ہے۔ اگر ٹیلا پر نظر ڈالیں، بارش جھماجھم ہو رہی ہو، ٹیلا جو اپنے آپ کو سینہ تان کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیے رہتا ہے، بارش گئی وہ بے فیض ہو گیا، کچھ اس کو نہیں ملا۔ مگر تالاب پانی کو جمع کر لیتا ہے، خود بھی ہرا بھرا رہتا ہے اور دوسرے کو بھی سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں اکڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اللہ و رسول کی رضا کا نام ہے، اللہ و رسول کی محبوبیت کا نام ہے۔ ایک دو دلیل نہیں، سینکڑوں دلیلیں اس پر دی جا سکتی ہے۔ امام احمد رضا اللہ و رسول کی بارگاہ کے ایسے مقبول تھے، ایسے مقبول تھے
کہ اگر مخصوص حالات میں اپنی زبان سے کچھ نکال دیتے تھے رب قدیر کرم فرماتا، اور جو فرماتے تھے اعلیٰ حضرت رب قدیر اپنے کرم سے وہ کر کے لوگوں کی نظروں کے سامنے کر دیتا۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا جب آدمی نے کہا آج بارش ہوگی کہ نہیں؟ پورا واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر خدا چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے، اور ادھر نکلا زبان سے اور ادھر بارش۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت صرف مولوی صاحب تھے، بے شک وہ مولوی گر بھی تھے، وہ صرف مولوی ہی نہیں تھے، اللہ اور رسول کی بارگاہ کے مقبول تھے۔ بہت سارے لوگ عظمت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب کا مقام کم ہوتا ہے کیا؟ مولوی صاحب کا درجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر عالم دین کو عالم دین ہونے کی بنیاد پر کسی نے گالی دی، گستاخی کی، تو کافر ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ عالم دین ہونے کی بنیاد پر اگر عالم دین کو کسی نے گالی دی، گستاخی کی اس کی شان میں، وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ مولوی کا مقام نہیں جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء جن کو ہم لوگ مولوی کہتے ہیں، انہی علماء کو اپنا علمی جانشین بنایا، اور اعلیٰ حضرت ایسے مولوی تھے کہ جب علامہ شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا اور پوچھا غوث پاک سے، حضور آپ کا نائب کون ہے؟ اپنے نائب کی نشاندہی فرما دیں۔ علامہ شیر محمد صاحب فرماتے ہیں میں نے جب غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کا نائب کون ہے تو غوث پاک نے مجھ سے خواب میں فرمایا کہ میرا نائب مولانا احمد رضا بریلوی ہے۔ جو نائب غوث اعظم ہو اس کی توہین کریں گے آپ مولوی صاحب کہہ کے؟ مجدد الفسانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اکبر کے زمانے میں اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے ہزار مصیبتیں برداشت فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بے اتفاق عرب و عجم ساری دنیا کے مقتدر علماء نے امام احمد رضا کو مجدد تسلیم کیا ہے۔ آج بھی ان کی مجددیت کا پرچار پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے علماء حق انہیں اپنے زمانے کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیا جائے امام احمد رضا صرف مولوی کا نام نہیں ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار کا نام ہے۔ رہی یہ بات کوئی غلط پروپگنڈا کرے تو اس پروپگنڈے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے اس کا علاج کریں۔ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کے مسائل میں فرماتے تھے کہ مولانا جب تک ہم ادھر لگ کر کے اپنی توجہ ادھر کیے رہیں گے جو دین کا کام ہے اتنی دیر کے لیے رک جائے گا، اس لیے ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا صاحب کے ماننے والے تو فلاں طبقے کے گستاخ ہیں، فلاں طبقے کے گستاخ ہیں، اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والوں پر افطرا اور بہتان سے لوگوں کو اپنی زبانیں روکنی چاہیے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ آپ اگر یہاں زبان درازی کر کے کسی پر کوئی غلط الزام لگا کر، بہتان لگا کر ان کو بدنام کرنے کی ناجائز کوشش کریں گے تو یقین جانیے کہ خدا احکم الحاکمین ہے، عزیز و ذو انتقام ہے، وہ جب بدلہ لے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں لوگ فلاں کے گستاخ فلاں کے گستاخ، یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا قدس سرہ نے جب دعائیہ کلمات لکھے نظم کی شکل میں تو اس میں آپ نے دعا کا جملہ جو لکھا اور اپنے ماننے والوں کو بتایا تو اس میں آج بھی شجر مبارکہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، انہیں ہدایت دے، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی پہچان اس زمانے میں
مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ہمارے حضرت نے تو الحمدللہ پوری زندگی بریلی کے دفاع میں اپنا قلم اس طرح سے چلایا ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کے عظیم دفاع کا نام حسینی میاں ہے، اور حضرت علامہ بابرکت سید حسینی میاں قبلہ جانشین قطب رائے چور کو اگر لوگ جانتے ہیں تو امام احمد رضا کے ایک سچے وفادار کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعہ باطل نظریات کی بیخ کنی اس شاندار طریقے سے فرمائی ہے کہ آج بھی لوگوں کی آہیں سنی جا سکتی ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت نے جس قدر زور قلم صرف فرما کر کے حمایت حق کے لیے اپنا وقت عطا فرمایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر حضرت کا سائے کرم تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کی جو عظیم کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، جن سے حقائق کے پردے اٹھتے ہیں، اور نہ جانے کتنی وہ باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں کبھی آ نہیں سکتی تھیں، حضرت نے لوگوں کے سامنے رکھ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بہکیں گے نہیں، پھٹکیں گے نہیں۔ امام احمد رضا کا مسلک نہ کوئی نیا مسلک ہے، نہ کوئی نیا مشرب ہے، نہ کوئی نیا مسلک ہے، نہ مذہب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کا نام ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں آپ ادھر سے سنیے اور ادھر سے اس کو اڑا دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، اپنا وقت ضائع مت کیجئے، پڑھیے، کتابیں پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، علماء سے، سادات سے، جو سچے سادات مذہب حق کے پیروکار ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے، بزرگوں کے بارگاہ میں جا کر کے دعائیں لیتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب مشکلات میں پھنس جاؤ تو مزاروں پہ جا کر کے، قبر والوں کے پاس جا کر کے ان سے استعانت کرو، ان سے دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، ان سے استعانت کرو گے، وہ اپنی توجہ تمہاری طرف کریں گے تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ 12 ربیع الاول شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکتیں عالم اسلام میں یوں ظاہر فرمائے کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، امن و شانتی قائم ہو، اور پوری دنیا میں اس طرح سے امن و امان قائم ہو کہ لوگ انسانیت کا درس لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر زندگی سلیقے سے گزاریں کہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔